سب سے پہلے تو بہت شکریہ ایاز صاحب کا، ڈاکٹر ایاز کا اور ارتقا انسٹیٹیوٹ کا، ان کی پوری ٹیم کا. ان تمام دوستوں سے ہم سیکھتے بھی رہیں اور یہ مختلف لوگوں کو جو ہے وہ موقع بھی دیتے رہیں کہ ہمیں سکھاتے رہیں. آج اتفاق سے جو ہے وہ ہم طالب علموں کو بھی جو ہے نا وہ بولنے کا موقع دیا گیا ہے. تو بہت آسان میرا ٹاپک ہے، مارکسزم اینڈ پولیٹکس، کیونکہ جو ہے وہ بس اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ عوامی ورکرز پارٹی جوائن کریں، کراچی پہ جاتے جوائن کریں تو مارکسزم اور پولیٹکس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی آپ کی. ابھی بخشل نے کہا تھا کلمہ پڑھنے سے صرف نہیں ہوتا. جو بے خبر ہے سو عیش، سودا جو بے خبر ہے سو کرے ہے عیش، مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں. تو سیاست کا جو سفر ہے مارکسزم کی روح سے، وہ اس میں 3 چیزیں بڑی کار فرما: ادراک، شعور اور آگہی. اور ادراک، شعور، آگہی میں فرق. آپ کو اپنے حالات کا ادراک ہو سکتا ہے، لیکن شعور اس ادراک کی بنیاد پر ڈیولپ ہے. یعنی کہ آپ کے جو سوشل ایکسپیرینس ہیں وہ اس چیز کا جو ہے وہ تعین کرتے ہیں، کم از کم مارکس کی روح سے، کہ آپ کا کیا شعور ڈیولپ ہو، اور وہ اس کو جو ہے وہ اس کی اکنامک بیس کے ساتھ یا آپ کی اس پورے معاشی حالات میں کیا کیفیت بن رہی ہے، کیا کردار بن رہا ہے، اس کی بنیاد پہ وہ شعور جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. جسے آپ ریولوشنری یعنی یہ تو ہو گیا آپ کا کانشیسنس، لیکن اس کے بعد جسے آپ ریولوشنری کانشیسنس کہتے ہیں وہ آگہی ہے، کہ جہاں پر آپ صرف اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ معاشرے کے اندر آپ کس جگہ پر کیا کام کر رہے ہیں، آپ کی کلاس بیسس کیا ہے، آپ کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ آپ جو ہیں وہ اس کی بیسس پر جو ہے وہ ریفلیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ کا رول کیا ہو سکتا ہے، آپ کا پولیٹیکل رول جو ہے وہ کیا بن سکتا ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ ریولوشنری کانشیسنس کا جو ہے وہ عمل دخل آ جاتا ہے. یعنی کہ آپ کلاس ان اٹ سیلف سے کلاس فار اٹ سیلف کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں. آپ اپنی کلاس کے لیے لڑنا سیکھتے ہیں، آپ اپنی کلاس کے لیے کھڑا ہونا سیکھتے ہیں. یہاں سے آپ کی جو ہے وہ ریولوشنری کانشیسنس کا جو ہے وہ عمل شروع ہوتا ہے. تو جو انقلابیوں کا کام مارکس کے زمانے میں سمجھا گیا، مارکسزم کی روح سے سمجھا گیا، وہ یہ سمجھا گیا کہ وہ لوگوں کو یہ سمجھا سکے کہ ان کا رول، پولیٹیکل رول سوسائٹی میں جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، کیا بن سکتا ہے، وہ اس پہ جو ہے وہ ریفلیکٹ کر سکے. اس رول سے اب اس رول کی ایک پوری ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مارکس کے ٹائم پہ کس طرح سے تھی، پھر لینن کے ٹائم پہ کس طرح سے تھی، اور پھر وہ آگے کن کن انداز میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر اس کانشیسنس سے جو ہے وہی ہماری پولیٹکس ڈرائیو ہوتی ہے. یعنی آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ یہاں پر بیٹھ کر اس کانشیسنس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں یا ریولوشنری ایکٹیویٹی میں کنورٹ کرتے ہیں تو پھر وہ کانشیسنس ہے. اگر آپ اس کو جو ہے وہ کسی ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ کنورٹ نہیں کر رہے تو پھر جو ہے وہ آپ کی صورتحال جو ہے وہ کم و بیش وہی ہو جائے گی جس سے لیفٹ اس وقت گزر رہا ہے، کہ ہم جو ہے وہ تجزیہ بہت اچھا کرتے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایکٹ نہیں کر پاتے. خیر، تو لینن کی جو ایڈوانسمنٹ تھی اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو میکینیکل تصور تھا انقلاب کا اس کو توڑا. کہ اس نے کہا کہ انقلاب جو ہے وہ کوئی اسپونٹینیس ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ جو خود بخود جو ہے وہ کسی مرحلے میں جو ہے وہ انقلاب برپا ہو جائے گا، بلکہ وہ ایک کانشیس پولیٹیکل ایونٹ ہے کہ جس میں جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے آپ انقلاب کو برپا کرتے ہیں. یعنی ڈائلیکٹکس کی
دو چیزیں جو کہ اہم ہیں، جس میں ایک آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں اور دوسری آپ کی سبجیکٹو ول، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آبجیکٹو کنڈیشنز، میں پچھلے دنوں کافی دوستوں سے جو ہے وہ یہی ذکر ہو رہا تھا میرا کہ جب آپ ترجمہ ڈھونڈتے ہیں تو آبجیکٹو کنڈیشنز کا تو آپ کو یوں کر کے ترجمہ مل جاتا ہے، معروضی حالات، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ جب سبجیکٹو ول کو اردو میں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ سر کھجاتے رہ جاتے ہیں کہ یار سبجیکٹو ول کی عام فہم جو ہے وہ کیا ٹرانسلیشن ہے اردو کے اندر، اور وہ بیسیکلی ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی آبجیکٹو کنڈیشنز کو روتے رہتے ہیں. اور جو سبجیکٹو ول ہے، یعنی اپنی ول کو انفورس کرنا، اپنے آئیڈیاز کو انفورس کرنا، وہاں پر ہم جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور اسی لیے ہمارا جو سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے نا وہ بیکار ہے، عوام میں دم نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے. یہ ایک طرح سے اس ایلیمنٹ کا مسنگ پوائنٹ ہے جو کہ جو ہے وہ اس انقلاب کی سب سے بڑی کڑی ہے. دیکھیں نا، آج آپ ہم سب یہاں پر جو بیٹھے ہوئے سب جو ہے وہ مہارنگ کے رول کو جانتے ہیں. مہارنگ کا رول ایک سبجیکٹو ول کا رول ہے. اس نے کہا حالات ہیں، ان حالات میں کیا کر سکتی ہوں، کیسے نکل سکتی ہوں، کس کو لے کر نکل سکتی ہوں، کون سی فورسز اس میں کردار ادا کر سکتی ہیں، اور کون سا سوال میں کھڑا کر سکتی ہوں. اس نے وہاں جا کر آزاد بلوچستان کی بات نہیں کی، اس نے وہاں جا کر مسنگ پرسنس کی بات کی، لیکن اس سبجیکٹو ول نے اس کو سکھایا کہ ان حالات میں کیا کیا سکتا ہے. تو اس سبجیکٹو ول کو انفورس کرنا وہ اصل جو ہے وہ بات ہے، اور اسی کی طرف جو ہے لینن نے نشاندہی کی، اور اس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ جو آپ کا آبجیکٹو کنڈیشنز کا سارا زور ہے، اس کو تھوڑا سا ہلکا کریں. ان آبجیکٹو کنڈیشنز کے اوپر آپ کیسے کام کر سکتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی جائے. تو اس لیے اس نے کہا کہ جو ہے وہ جو ریولوشنریز کی کانشیس ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ اصل میں ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اپنے طبقے کا شعور تو موجود ہے، لیکن اس میں انقلابی شعور جو ہے وہ آپ کو باہر سے لے کر آنا پڑے گا. وہ پارٹی کا کام ہے، وہ ان انڈیویجولز کا کام ہے کہ جن کے پاس یہ وسائل موجود ہیں کہ وہ انقلابی لٹریچر تک اپنی رسائی جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اور پھر اس انقلابی لٹریچر کی رسائی کے ذریعے اس شعور کو وہ جو ہے وہ کلاس کے اندر لے کے جاتے ہیں. تو اس کلاس کے پاس وہ ٹول آ جاتا ہے، اس مزدور طبقے کے پاس وہ ٹول آ جاتا ہے کہ جس سے وہ اپنی لڑائی کو لڑ سکے. تو آپ ان کو کیا پولیٹیکل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کرنا آپ کی ریولوشنری کلاس کا کام. پھر جو دوسرا اہم کام ہے وہ ہے سوشل موومنٹ سے پولیٹیکل آرگنائزیشن تک کا سفر. کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک خودرو موومنٹ نکلے گی اور وہ موومنٹ جو ہے وہ آپ کو انقلاب تک پہنچا دے گی. اس کے بجائے آپ اس تصور کی طرف جاتے ہیں کہ آپ کی ایک سیاسی آرگنائزیشن کی جو ہے وہ ضرورت ہے, اور اس سیاسی آرگنائزیشن کے بغیر آپ اس سوشل موومنٹ کو جو ہے وہ کوئی ڈائریکشن, کوئی جسے آپ کہیں گے کہ سمت مہیا کرنے نہیں کر سکتے, ہے نا. یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف ایک مسنگ پرسنس کی موومنٹ کے ذریعے بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو نہیں ہو سکتا, جب تک کہ وہاں پر بلوچستان کے اندر کوئی نہ کوئی پولیٹیکل فورس جو ہے وہ موجود ہو جو عوام کو اس پولیٹیکل آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ نتھی کر رہی ہو, اور وہ عوام اس پولیٹکس کے ساتھ جڑے جو پولیٹکس بیسیکلی کانشیس ریولوشنری پولیٹکس ہے, جو جس کا سفر مسنگ پرسنس پہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کا سفر جو ہے مسنگ پرسن سے بہت آگے کا سفر ہے. تو یہ موومنٹس بیسیکلی اگر بڑی اہم ہوتی ہیں, اس لحاظ سے بڑی اہم ہوتی ہیں کہ یہ موومنٹس آپ کو وہ موقع فراہم کرتی ہیں کہ جہاں عوام آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوتی ہے, اور وہاں پر ہمارا جو کام ہے وہ پولیٹیکل آرگنائزیشن کا ہے کہ ہم گلی گلی کوچے کوچے جو ہے وہ جائیں اور ان کو اس سارے عمل کے ساتھ جو ہے وہ جوڑیں, اس کی پولیٹکس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑیں, اور جو ہے وہ ایک موومنٹ کو ایک جو ہے وہ لانگ ٹرم انقلابی تحریک کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں.
تو یہ یہاں تک تو لینن کی بات ہو گئی. اب ماؤ کے سامنے بڑا سوال موجود تھا, لینن سے زیادہ بڑا سوال. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لینن کے پاس پھر بھی وہ سوسائٹی تھی جہاں پر پرولتاریہ کا بنیادی رول بن رہا تھا, اور مارکس کی پوری جو رائٹنگ ہے, اور مارکس جس کانٹیکسٹ میں لکھ رہا ہے, یورپین کانٹیکسٹ میں, وہ پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ مختلف معاشرہ ہے. اور چین کا جو معاشرہ ہے جہاں پر جو ہے وہ 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ ایگریرین اکانومی کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ تو وہ پرولتاریہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا, جس کی بات جو ہے وہ مستقل مارکسزم کے اندر جو ہے وہ ہو رہی ہے. دوسرا مسئلہ کہ چائنا کی اپنی کمپلیکسٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اس کا کلچر جو ہے وہ مختلف ہے. اب ایسی سچویشن میں ماؤ کے پاس کیا حل تھا, اور ماؤ جو ہے وہ کس طرح سے ایک ریولوشنری سیاست جو ہے وہاں پر کر سکتا تھا, مارکسسٹ ریولوشنری سیاست. کیونکہ مارکسزم جو ہے وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی انڈسٹریل پرولتاریہ جو ہے وہ سب سے ایڈوانسڈ سٹیج ہے کسی بھی انقلاب کے لیے, اور اس کے بغیر جو ہے وہ انقلاب ممکن ہی نہیں ہے. اور ماؤ جس اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ تو جو ہے وہ پرولتاریہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور پھر جو کسانوں کی کانشیسنس ہے اس کے اوپر بڑے سوال, ٹھیک ہے نا, کہ کیا کسانوں کی کانشیسنس جو ہے وہ اسی طرح کی کانشیسنس ہے جس طرح کے جو ہے وہ مزدور کی کانشیسنس ہوتی ہے. کیونکہ مزدور تو ایک سٹیز میں موجود ہے, مزدور جو ہے وہ ایڈوانس پروڈکشن ریلیشنز کے ساتھ موجود ہے, وہ تو سرمایہ دارانہ نظام کو دیکھ رہا ہے, وہ سرمایہ دارانہ نظام کو سمجھ رہا ہے. کسان تو اس طرح سے سمجھ ہی نہیں رہا, کسان تو ایک فیوڈل اکانومی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جوڑے ہوا ہے. اب اس فیوڈل اکانومی کے ساتھ پھر اور بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں, تہمات وابستہ ہیں, پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ مذہب کا اپنا ایک کردار وابستہ ہے جو اس کو مستقل پیچھے کی طرف جو ہے وہ دھکیل رہا ہے. تو اب اور پھر اس کا ایک الگ کلچر موجود ہے جو کہ جو ہے وہ شہروں کے کلچر سے مختلف ہے. تو اب ایسی صورتحال میں آپ کے پاس جو سوال ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو کسان ہے اس کو کیسے ریولوشنری فورس کے طور پر دیکھا جائے. یہاں پر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ریولوشنری فورس بنایا جائے نہیں بلکہ دیکھا جائے جو ہے وہ زیادہ اہم کوشچن ہے کہ کیا آپ کسان کو ایک ریولوشنری فورس کے طور پر دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے. تو جو ماؤ کا بیسک کمال تھا وہ یہ تھا کہ اس نے کسان کو ایک انقلابی فورس کے طور پر دیکھا, اور پھر اس کے اوپر کام کرتے ہوئے اس نے جو ہے وہ آگے اپنی منزلات کو جو ہے وہ ڈٹرمن کیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ممکن کہ میں پہلے یہ سوچ لوں کہ میں نے جو ہے وہ کس منزل کی طرف جو ہے وہ لے کر جانا ہے, اور بعد میں یہ دیکھوں کہ میرا معاشرہ کس طرح کا. پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرا معاشرہ کس طرح کا ہے, اور پھر میں یہ ڈٹرمن کر سکتا ہوں کہ وہ کون سی منزلات کو جو ہے وہ طے کرے گا. تو اب اس ساری سچویشن میں جب اس نے پیزنٹری کو جو ہے وہ دیکھا تو اس نے دو چیزوں سے بچنے کی کوشش کی. پہلی چیز جو کہ عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہیں اور ایک گلوریفیکیشن ہماری موجود ہے خاص کر انڈیجینس گروپس کے ساتھ, جو کہ جو ہے نا وہ لبرل سائڈ سے آپ کے پاس آتی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ تو بہت زبردست لوگ ہیں اور ہمیں جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے, اور ایک جسے آپ کہتے ہیں ایک مورلسٹک پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت لوگ ہیں اور بہت زبردست لوگ ہیں. اور دوسری سائڈ جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ ان کے پرانے خیالات سے جو ہے وہ ایک نفرت سی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ایک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیکورڈ لوگ ہیں, یہ تو جو ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ان دونوں چیزوں سے بچتے ہوئے اس نے کام کیا, یعنی اس نے ان کو ایکسیپٹ کیا ایز اے ریولوشنری فورس, اور پھر اس ریولوشنری فورس کے اندر یہ بھی دیکھا کہ کس چیز سے جو ہے وہ رپچر کرنے کی ضرورت ہے اور کس چیز کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ایٹیچیوڈ میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ انقلابی کردار میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں, اور ان کے
اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ان کو جو ہے وہ دور کرنے کی بھی ضرورت ہے, جو اس انقلابی کردار کی راہ میں ایک رکاوٹ بنی ہوئی. تو یہ دونوں چیزوں کا جو ہے وہ تجزیہ کیا گیا. یعنی جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نہ آپ نے ان کے ساتھ سمپتھی کی ہے, کیا آپ سمپتھیٹیکلی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں یار اچھا ٹھیک ہے, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ چلانا ہے, اور نہ آپ نے ان کو جو ہے وہ حقیر سمجھا ہے کہ وہ جو ہے وہ کوئی حقیر ہیں اور آپ آ کر جو ہے نا وہ ان کے اوپر کام کریں گے اور سارا کا سارا کچھ کریں گے, بلکہ آپ نے ان کو انڈرسٹینڈ کیا ہے اور پھر یہ دیکھا ہے کہ کیسے آپ کی مارکسسٹ ایڈیالوجی ان کے فریم ورک کے ساتھ جو ہے وہ نتھی ہوتی. اور یہ کام آپ ہر جگہ پر, ہر خطے پہ, ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ جہاں پر بھی کام کر رہے ہیں وہاں پر پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیکھنے جاتے ہیں. اگر میں گجر نالے جا رہا ہوں, یا میں جو ہوں وہ اورنگی نالے جا رہا ہوں, یا میں کسی فیکٹری میں جا رہا ہوں, اور میں یہ سمجھ کے جا رہا ہوں کہ میں ان کو جو ہے وہ کوئی چیز دینے کے لیے جا رہا ہوں, تو ایک پرابلم آپ کے لیے کریٹ ہوگی. اس کے بجائے اگر جو ہے وہ آپ ان سے سیکھنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے لیے چیزیں جو ہے وہ بہت آسان ہو جائیں گی. اگر میں کراچی بچاؤ تحریک کی ابھی ذکر کروں تو گجر نالہ اور اورنگی نالہ کی جو پوری موومنٹ ہے وہ ان کے اپنے خیالات کے اوپر کھڑی. ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہم نے ان سے سیکھا, انہوں نے ہمیں ڈائریکٹ کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ لڑائی لڑی جا سکتی ہے, کس طرح سے نہیں لڑی جا سکتی. ہم نے صرف پولیٹیکل ٹولز ان کو جو ہے مہیا کیے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ عوام کے جب تک اچھے شاگرد نہیں بنیں گے تب تک آپ عوام کے استاد بھی نہیں بن سکتے. تو یہ وہ رشتہ ہے جو کہ جو ہے وہ ڈٹرمن کرنا پریکٹیکل سیاست میں انتہائی ضروری ہے کہ آپ کو ان سے سیکھنا پڑے گا. اور اس طرح نہیں کہ آپ بس باتوں میں جو ہے وہ یہ بات کر لیں کہ جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں آتا, ہم تو آپ سے سیکھنے آ رہے ہیں, یا فلانا ڈھمکانا, بلکہ ایکچولی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ ان سے سیکھنا بہت ضروری ہے. اور ان سے سیکھے بغیر آپ جو ہے وہ ایک قدم بھی جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتے, کیونکہ جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ نہیں جانتے, جو زندگی ہے وہ بھی آپ نہیں جانتے, جو لڑائیاں ہیں وہ بھی آپ نہیں جانتے, آپ ان کے انٹرنل کانٹرڈکشنز بھی نہیں جانتے, آپ ان کے ایکسٹرنل کانٹرڈکشنز بھی نہیں جانتے, ان کے لیے کون سے کانٹرڈکشنز اہم ہیں یہ بھی نہیں جانتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ انہی سے سیکھ سکتے ہیں, اور وہی آپ کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا رستہ جو ہے وہ کہاں سے بنے گا. اب اسی لیے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو فالس کانشیسنس کا جو ایک معاملہ ہے اس کو اپنے ذہن سے نکالنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی کانشیسنس جو ہے وہ فالس نہیں ہے, اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بیسس ہے, اور اس بیسس کو جو ہے وہ تلاش کرنا وہ مارکسسٹوں کا جو ہے وہ کام ہے, وہ جو ہے وہ ریولوشنری پارٹی کا کام ہے کہ وہ اس بیسس کو تلاش کرے کہ وہ کانشیسنس کہاں سے ڈیولپ ہو رہی ہے, کیوں ڈیولپ ہو رہی ہے, کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے. تو وہ ڈیولپ کرنے کے بعد اب جو آپ کے سامنے چیزیں آئیں, کیا کیا چیزیں آئیں. پہلی چیز یہ آئی کہ آپ کی ریولوشنری کانشیسنس جو ہے وہ مین فورس ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز آپ کے پاس آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ اپنی کنڈیشنز کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ اس ریولوشنری فورس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی معاشرہ, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ انقلابی تحریک جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتی, بلکہ ہر معاشرے کے اندر انقلابی تحریک جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. اس کی اسٹریٹجی, اس کا ڈائریکشن, اس کا طور, اس کا طریقہ, وہ اس کے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ہوگا. نیو ڈیموکریسی کا آئیڈیا ماؤ کا جو ہے وہ خیال سے تو نہیں آیا. نیو ڈیموکریسی کا آئیڈیا اسی ڈائلیکٹکس کے اندر آیا کہ یار میں ایک ایسی سوسائٹی میں موجود ہوں جہاں پر کیپٹلزم ڈیولپ نہیں ہے, جہاں پر جو کی کویشچن ہے وہ فیوڈلزم کا کویشچن ہے, جہاں پر جو ہے وہ امپیریلزم کا سوال جو ہے وہ کی سوال ہے, وہاں پر میں کیا کروں, ٹھیک ہے نا. اور نیشنل بورژوازی ڈیولپڈ ہی نہیں ہے. یعنی اس سے ماؤ سے پہلے تک جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نیشنل بورژوازی کے پیچھے چلیں گے اور ہم جو ہے وہ پہلے ایک نیشنل انقلاب کو برپا کریں گے جو کہ نیشنل بورژوازی کی
کے کندھوں پہ ہوگا, جس کو لیڈ جو ہے وہ نیشنل بورژوازی کر رہی ہوگی, جس کو سرمایہ دار لیڈ کر رہے ہوں گے. اور لیکن جب نیشنل بورژوازی جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے, جب قومی سرمایہ دار موجود ہی نہیں ہے, تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ کیا کیا جائے. اس کویشچن کو لے کر جو ہے وہ نیو ڈیموکریسی کا جو ہے وہ سوال یا نیو ڈیموکریسی کی سٹیج جو ہے وہ ماؤ نے تخلیق کی. اور جب ماؤ نے تخلیق کی بات ہم کرتے ہیں تو صرف ماؤ نے نہیں تخلیق کی, بلکہ ماؤ کے ذریعے وہ سنتھسائز ہوئی. وہ تخلیق جو تھی وہ وہاں کی ماسز, وہاں کی پارٹی, وہاں کے لوگوں, وہاں اس کمبائنڈ علم کے ساتھ ہوئی جو کہ سنتھسائز ہوئی ماؤ کی رائٹنگز میں یا ماؤ کی تھیوری کے اندر. تو وہ علم بھی صرف ماؤ کا علم نہیں, وہ اسٹریٹجی بھی صرف ماؤ کی اسٹریٹجی نہیں, بلکہ وہ سب کچھ جو ہے وہ ماسز سے اور پولیٹیکل پارٹی سے کمبائنڈلی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے, جس سے ماؤ جو ہے وہ اپنے آپ کو انفارم کر رہا ہے اور ماؤ جو ہے وہ سیکھ کر یہ سارا کا سارا کام کر رہا ہے. یعنی جتنی بھی لیڈرشپس آپ کو ملتی ہیں, چاہے وہ مارکس کی صورت میں ہو, چاہے وہ لینن کی صورت میں ہو, چاہے وہ ماؤ کی صورت میں ہو, ان کے خیالات بیسیکلی سنتھسائزڈ خیالات ہیں مختلف لوگوں کے خیالات کے. تو جو نالج ہے وہ مختلف پریکٹسز سے اور مختلف تھیریز سے نکل کر ایک جگہ پر جو ہے وہ سنتھسائز ہوتی ہے, اور وہ شخص جو کہ اس کو سنتھسائز کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ لیڈر کی کیٹیگری میں یا لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ ماننا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ آرگینیکلی ہوتے ہیں. تو خیر میرا خیال ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ اس میں چلا گیا ٹینجنٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نیو ڈیموکریسی کی سٹیج بیسیکلی کیا ہوا کہ ماؤ کے سبجیکٹو ول اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آبجیکٹو کنڈیشنز کی انڈرسٹینڈنگ سے جو ہے وہ نکل کر آ رہی ہے. ان دو چیزوں کا سنتھسس ہے کہ وہ اپنی آبجیکٹو کنڈیشنز پہ اپنی ریولیوشنری کانشیسنس کو جو ہے وہ اپلائی کر رہا ہے, تو اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ نیو ڈیموکریسی کی جو ہے وہ سٹیج نکلی. اب اس پورے کھیل کے اندر جب آپ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہم اپنے اینڈ گول کے لیے کچھ چھوٹے گول جو ہیں وہ تخلیق کریں گے, یعنی نیو ڈیموکریسی کا گول کیا ہے یا نیو ڈیموکریسی کیا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ پہلے ایک نیشنل انقلاب جو ہے وہ برپا کریں گے, ایک قومی انقلاب جو ہے وہ برپا کریں گے, جس سے پہلے ہم جو ہے وہ امپیریلزم سے اپنے آپ کو اور فیوڈلزم سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ چھڑوائیں گے, اور پھر ہم اگلی سٹیج میں جو ہے وہ سوشلزم کی طرف یا کمیونزم کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے. تو جب آپ اس طرح کے گول سیٹ کرتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ پہلے آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک چھوٹی سٹیج ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس سے بڑی سٹیج ہوتی ہے اور اس کے بعد کئی دفعہ کئی ساری سٹیجز ہوتی ہیں, تو عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ بعض اوقات امیڈیٹ گولز میں پھنس جاتے ہیں, اور جب آپ امیڈیٹ گولز میں پھنس جاتے ہیں تو جو لانگر پکچر ہوتی ہے کہ آپ نے جانا کس طرف ہے, کس انقلاب کی طرف بڑھنا ہے, وہ آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے. اسی طریقے سے دوسرا بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. وہ دوسرا مسئلہ کیا ہے, وہ ڈوگمیٹائزیشن کا, کہ آپ اتنے پختہ طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ یار وہ جس طرح سے لینن نے لکھا تھا کہ کیا کیا جائے تو ہم نے بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے کیا جائے میں جو ہے وہ لکھا ہوا تھا. تو آپ اس پوری کانٹیکس کو ہی مس کر جاتے ہیں جس کانٹیکس میں آپ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں یا جس کانٹیکس میں آپ موجود ہیں. یعنی اگر آپ یہ چاہیں گے کہ نہیں میں جو ہوں وہ رشیا والا انقلاب یہاں پر پاکستان میں لے آؤں تو آپ ساری زندگی بھی کام کرتے رہیں گے تو وہ کبھی بھی یہاں پر نہیں آئے گا. تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دو مسائل ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم امیڈیٹ گولز میں پھنستے ہیں اور اس امیڈیٹ گولز میں ہم صرف مارکسزم کی انسٹرومنٹلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ہم مارکسزم کو اپنے جو ابھی سامنے نظر آنے والے گولز ہیں اس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن ہماری نگاہ ختم ہو جاتی ہے کہ مارکسزم کا آخری جو منزل ہے یا ہمارا جو آخری سفر ہے وہ کس طرف ہوگا. مثال کے طور پر کہ ہم جو ہے وہ مارکسزم کے ذریعے عورت کے کویشچن کو تو سمجھنا شروع کرتے ہیں, لیکن ہم بعض اوقات صرف اس کو عورت کے کویشچن تک محدود کر لیتے ہیں. ہم کبھی کبھار جو ہے نیشنلزم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم نیشنلزم تک یا نیشنل لبریشن تک اس کو جو ہے وہ محدود کر لیتے ہیں. اسی طرح سے کئی سارے سوالات ہیں جو کہ جو ہے وہ آپ جس کو مارکسزم کی لینس سے جو ہے وہ دیکھتے ضرور ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ بعض اوقات اس میں اٹک جاتے ہیں اور آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے
اس کی جو ہے وہ کئی منزلیں اور اس کی آخری منزل جو ہے وہ آپ کی اس سوسائٹی کی طرف ہے جو کہ جو ہے وہ کلاس لیس سوسائٹی. تو ان دو معاملات سے جو ہے وہ آپ کو بچتے ہوئے نکلنا ہے کہ نہ آپ انسٹرومنٹلائزیشن کر سکتے ہیں اور نہ آپ جو ہے وہ ڈوگمیٹزم کا شکار ہو سکتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ کسی صحیح راہ پر جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں آج کی بات کروں تو ہمارے پاس دو مسائل ہیں. ایک آپ کے پاس پرانا میکینیکل مارکسزم موجود ہے جو کہ چیزوں کو جس کی فکر زیادہ یہ ہے کہ میں کیسے مارکسزم کی روح کو بچا سکوں, جو ایک طرح سے مارکسی وہابیت کا بھی شکار ہے کہ جو ہے وہ یار لینن نے یہ کہا تھا تو پھر یہی ہونا چاہیے. یہ جو باقی چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو جو ہے نا وہ لینن کے کانٹیکسٹ میں نہیں آتی. دوسری طرف آپ کے پاس جو ہے وہ موومنٹزم ہے کہ جس میں جو ہے وہ ہم امیڈیٹ موومنٹس کا جو ہے وہ شکار ہیں کہ بھئی ابھی کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, مطلب جو ہے وہ کچی آبادیوں پہ کام کر لو, مسنگ پرسنس پہ کام کر لو, جو ہے وہ عورت کے سوال پہ کام کر لو, ماحولیات کے سوال پہ کام کر لو. اس طرح کے مختلف سوالات ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. یعنی ایک دن ہم پریس کلب پہ جاتے ہیں, ہم ماحولیات کے سوال کے اوپر جو ہے پریس کلب کے اوپر جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے دن ہم جو ہے وہ کچی آبادی پہ کر رہے ہوتے ہیں, تیسرے دن ہم جو ہے وہ کسی مسنگ پرسنس کے معاملے پر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم کوئی کانشیس ایفرٹ ہماری نہیں ہوتی کہ ان سوالات سے ہم نے جانا کدھر اور ان سوالات کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اپنے لانگ ٹرم پروجیکٹ کو جو ہے وہ کیسے نتھی کرنا ہے, یا لانگ ٹرم پروجیکٹ کی روح سے ان سوالات کے اوپر جو ہے وہ ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں یا کن سوالات پہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ جو ایک پرابلم ہے وہ اسی جگہ سے نکل رہا ہے کہ یا تو آپ امیڈیٹ گولز میں پھنس جاتے ہیں یا آپ کمپلیٹ ڈوگمیٹزم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ ارریلیونٹ ہی ہو جاتے ہیں. سوسائٹی جو وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی دنیا کی بات کرتے ہیں. یہ ہوا ہے, کئی دفعہ ہوا ہے کہ وہ کہا گیا کہ یار وہ انڈسٹریل ایریا میں جا کے جو ہے نا مزدوروں میں کام کرنا ہے, تو اسٹوڈنٹس کو لے گئے وہ اور اسٹوڈنٹ سے کہا کہ یار ان کو آپ سمجھائیں. وہ وہاں پہ پہنچے, وہ بیچارہ بریک سے واپس آ رہا, 16 گھنٹے کی تو کم از کم جو ہے وہ شفٹ ہوتی ہے وہاں پر. وہ نکلا وہاں سے تو وہ بیٹھ گیا. اس نے کہا مارکس ایک بندہ ہوتا تھا جرمنی میں, تو اس نے یہ کہا تھا تمہارا استحصال ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پوری کہانی ہے کہ آپ اپنے کانٹیکس کو مس کر کے اور آپ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ دھیان دے رہے ہیں کہ نہیں یار وہ پختگی مجھے چاہیے انقلابی جو کہ جو ہے نا وہ لینن کے اندر تھی یا ماؤ کے اندر تھی, جبکہ لینن اور ماؤ جو ہیں وہ خود اپنے زمانے کے ڈیوینٹ تھے بیسیکلی. لیکن اگر آپ جو ہے وہ ان کے اپنے زمانے کے مقصد مطلب ماؤ کو تو کہا ہی جا کے رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو نیشنلسٹ تھا, یہ تو ماؤسٹ وہ اپنا مارکسسٹ ہی نہیں تھا. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ آپ کے پاس ان دونوں مسائل سے جو ہے وہ نکلنے کا طریقہ ہونا چاہیے. اور اس چیز کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو ریولیوشنری ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کو انفارم کر رہی ہو. یعنی کانشیسنس کا جو معاملہ ہے, جب آپ ماؤ کے انالیسز میں جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں تو وہ آپ کی ایکٹیویٹی کے ساتھ ڈائریکٹلی جڑ جاتا ہے. ریولیوشنری کانشیسنس بغیر جو ہے وہ ریولیوشنری ایکٹیویٹی کے جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. اگر وہ بغیر ریولیوشنری ایکٹیویٹی کے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ڈوگمیٹک کوئی چیز ہے, اس کی جو ہے وہ اپنی کوئی بیسس نہیں. تو آپ کی جو ریولیوشنری کانشیسنس ہے وہ صرف کتابوں سے نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے نا, بلکہ وہ جو ہے وہ ریولیوشنری ایکٹیویٹی سے آتی ہے. اور پھر تھیوری اور ریولیوشنری ایکٹیویٹی جو ہے وہ مل کر, بیسیکلی تھیوری کیا ہے, تھیوری اس کی کنسیپچولائزیشن میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے, مگر وہ کنسیپچولائزیشن کی بیس جو ہے وہ آپ کی ریولیوشنری ایکٹیویٹی ہے. اگر وہ ریولیوشنری ایکٹیویٹی آپ نہیں کر رہے ہیں تو وہ پوری تھیوری جو ہے وہ بالکل بیکار سی چیز ہو جاتی ہے, اس کا جو ہے وہ کوئی کام نہیں رہ جاتا. تو پھر ان دونوں کا جو انٹرپلے ہے کہ کیسے ریولیوشنری ایکٹیویٹی جو ہے وہ کنسیپچولائزیشن کو آپ کے انقلاب کس طرح کا ہونا چاہیے اس کو انفارم کر رہی ہے, اور انقلاب کس طرح کا ہونا چاہیے
اس کو جو ہے وہ آپ کی ریولیوشنری ایکٹیویٹی جو ہے وہ انفارم کر رہی ہے. تو ان دونوں کی آپس میں ایک لنکیج ہے, اور اگر اس لنکیج کو آپ نکال دیں تو آپ جو ہے وہ پھر یا تو ایک کیٹیگری میں چلے جائیں گے یا پھر آپ دوسری کیٹیگری میں چلے جائیں گے. تو آپ کا جو انقلابی شعور ہے وہ آپ کے انقلابی عمل سے نکل رہا ہے. وہ انقلابی عمل جو ہے وہ آپ کو انفارم کر رہا ہے کہ انقلابی شعور کیا ہوگا, اور پھر وہ انقلابی شعور واپس آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ انقلابی عمل کیا ہوگا. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے نتھی ہوں گے تو کوئی چیز آگے بنے. اب یہیں سے جو ہے وہ پھر ایک اور معاملہ جو ہے وہ آپ کی پریکٹس کا, پولیٹیکل پریکٹس کا جو ہے وہ آ جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہی جو فیسنیشن ہے آپ کی یا تو نیٹو کانشیسنیس سے جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے یا ریولیوشنری کانشیسنیس سے جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ جو ہے وہ ریولیوشنری کانشیسنیس کے نام پر یا تو جو نیٹو کانشیسنیس جو موجود ہے معاشرے کے اندر پہلے سے اس کو کمپلیٹلی ڈسمس کر دیتے ہیں یا اس کو فالس کانشیسنیس جو ہے وہ قرار دے دیتے ہیں, یا پھر آپ اس کے ٹریپ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار یہی طریقہ ہے کہ یہ جس طرح سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. یعنی فرض کر لیتے ہیں کہ آپ گجر نالے پر گئے یا آپ جو ہے وہ بیریا ٹاؤن کی طرف گئے اور آپ نے دیکھا کہ یار وہاں کے انڈیجنس لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے اپنی موومنٹ کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو اب آپ کے پاس دو جو ہے وہ پرابلمز آتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یار یہ تو غلط طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ تو سارا بیکار ہے, اور ہم بتائیں گے کہ جو ہے نا وہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کو چلنا چاہیے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہی طریقہ استاد یہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں نا ہمیں بس اسی طریقے سے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے اور ایسے ہی جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ دونوں چیزوں سے جو ہے وہ آپ کو بچنے کی ضرورت ہے کہ نہ آپ کمپلیٹلی اس ٹریپ کا شکار ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ جو ہو رہا ہے اسی کو جو ہے وہ بالکل سچ مان لیں, اور نہ آپ جو ہے وہ اس ٹریپ کا شکار ہو سکتے ہیں کہ آپ یا اس مغالطے کا شکار ہو سکتے ہیں کہ آپ دنیا کو بتائیں گے کہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ان دونوں کا ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے. وہ ریلیشن شپ کہاں سے ڈیولپ ہوگا, ٹھیک ہے نا. وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ اس کے لیے ماؤ نے جو ایک میتھڈ نکالا اس کو ہم کہتے ہیں ماس لرننگ. آپ لوگوں نے اکثر جو ہے وہ اس چیز کا ذکر سنا ہوگا, فرام دا ماسز ٹو دا ماسز کا جو مشہور جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ماؤ کے حوالے سے کہ بھئی جو ہے وہ ماسز سے علم لیا جائے اور ماسز کے طرف جو ہے وہ واپس اس کو لے کر جائے. اب بیسیکلی یہ ایک پورا سائنٹیفک کانسیپٹ ہے کہ بھئی آپ نے پہلے پرسیو کیا ان لوگوں سے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کن حالات میں رہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس کیا علم موجود ہے. اس سارے علم کو آپ لے کر آئے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ اپنی جو انقلابی شعور ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کنسیپچلائز کیا. اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب میں اگر آسان الفاظ میں کہوں تو آپ گئے, آپ نے جو ہے وہ سوشل انویسٹیگیشن کی اس ایریا کے اندر, لوگوں سے بات کی, ان کے انٹرویوز لیے, ان سے سنا, سیکھا, سمجھا, سارا کچھ لے کر آئے. پھر آپ نے جو ہے وہ کہا کہ یار اچھا اس کی بیسس پہ مجھے ایک پیمفلٹ لکھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, جس پیمفلٹ میں اس چیز کو بتا سکوں کہ مارکسی بنیاد پہ جو یہ ساری بات ہو رہی ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے. وہ آپ نے سارا کا سارا پیمفلٹ لکھا اور پھر آپ وہ پیمفلٹ جو ہے وہ دوبارہ لے کر واپس اس عوام کے اندر گئے. جب آپ واپس اس عوام کے اندر گئے تو اس عوام سے آپ کا ایک فیڈ بیک آنا چاہیے. آپ کے پاس یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس فیڈ بیک کو لے سکیں کہ جہاں پر عوام یہ بتائے کہ نہیں یار یہ تو پیمفلٹ میں بات صحیح لکھی ہوئی ہے, یہ آپ کے پیمفلٹ میں استاد غلطی ہوئی ہے, اور وہاں سے آپ کی ایک پورا سلسلہ جو ہے فیڈ بیک لوپ جو ہے وہ بن جائے گا. اور یہ جو یعنی آپ سمجھ لیں اگر جو ماڈرن آپ کا سوشل میڈیا ہے اس کی جو اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے وہ ہے یہی کہ وہ ٹو وے پروسیس ہے, کہ وہ بیک وقت جو ہے وہ آپ انفارمیشن لے بھی رہے ہیں اور آپ انفارمیشن دے بھی رہے ہیں. آپ وہاں پر جو ہے وہ ایک انٹریکشن کے موڈ میں, ٹھیک ہے نا, اور اس انٹریکشن سے جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ ایک نئی نالج جو ہے وہ ڈیولپ بھی ہو رہی ہے. یہی پورا میتھڈ جو ہے وہ بیسیکلی کی ماؤسٹ میتھڈ تھا کہ جہاں پر آپ جو ہے وہ مستقل اپنے اسٹڈی گروپس کے ذریعے, مختلف فورمز کے ذریعے نہ صرف یہ کہ عوام سے جو ہے وہ انفارمیشن لے رہے ہوتے تھے, عوام کو انفارمیشن دے رہے ہوتے تھے, بلکہ اس کا جو ہے وہ ایک پورا پروسیس, ایک میکینزم بھی ڈیولپ کرتے تھے کہ کیسے وہ فیڈ بیک لوپ مستقل چلتا جائے اور کیسے عوام پارٹی سے سیکھتی جائے, پارٹی عوام سے سیکھتی جائے. اور وہ جو ہے وہ کی پروسیس ہے جو کہ جو ہے وہ جس کی وجہ سے
چائنا کی جو پاپولیشن تھی یا چائنا کی جسے آپ کہتے ہیں کہ کلاسز تھی مختلف، وہ پارٹی کے ساتھ نٹ ہو گئی. یعنی کہ پارٹی کہاں ختم ہو رہی ہے اور عوام کہاں شروع ہو رہی ہے یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو اسی لیے یہ جو پورا ایکسپیریمنٹ ہے یہ رشین انقلاب سے مختلف ایکسپیریمنٹ ہے کہ جہاں پر راتوں رات ایک تبدیلی آئی تھی، اور ایک ایسا ایکسپیریمنٹ کہ جہاں پر پہلے سوسائٹی کے اوپر جو ہے مستقل کام ہوتا رہا اور اس کے بعد کہیں جا کر جو ہے وہ تبدیلی کا فیز آیا. اچھا، اب اس میں جو پیپر میں نے آپ کو دیا تھا اس کے مطابق جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ پروٹیکٹر ہے ریولیوشنری تھاٹ کی. ٹھیک ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اس کو امیڈیٹ گول سے جو ہے وہ بچاتی ہے کہ ماس موومنٹ کہیں جو ہے وہ امیڈیٹ گولز کا شکار نہ ہو جائے، بلکہ وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ اس کا لانگ ٹرم ٹارگیٹ کیا ہے. یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ پارٹی کا جو ہے وہ یہ رول ہوتا ہے، لیکن انٹرسٹنگلی جب آپ کے خیالات اور عوام کے خیالات اس فیڈ بیک لوپ کے اندر مستقل چلتے رہتے ہیں تو کبھی کبھار ایسی سچویشن بھی آتی ہے کہ جہاں پر پارٹی جو ہے وہ اپنے لانگ ٹرم گول سے جو ہے وہ ہٹ رہی ہوتی ہے اور ماسز بیسیکلی اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. یعنی عوام جو ہے وہ ریولوشنری وین گارڈ بن جاتی ہے اور پارٹی جو ہے وہ اپنا وہ رول جو ہے وہ لوز کر جاتی ہے. تو جو کلچرل انقلاب تھا، ثقافتی انقلاب تھا چائنا کا، وہ ثقافتی انقلاب بیسیکلی یہی تھا کہ جہاں پر پارٹی جو ہے وہ کیپٹلزم کی طرف جو ہے وہ بہت تیزی سے اور ریویژنزم کی طرف بہت تیزی سے موو کر رہی تھی، اور جہاں پر عوام کو انووک کیا گیا تھا کہ وہ پارٹی کو جو ہے وہ ٹھیک کریں یا پارٹی لیڈرز کو جو ہے وہ ٹھیک کریں، اور جس میں یہ تھا کہ بمبارڈ دی پارٹی آفیسز، یا ایگزیکٹلی مجھے فریز یاد نہیں آ رہا. تو وہ ایک تصور جسے آپ سمجھیں کہ جو ہے وہ جس کا الزام بھی ہمارے اوپر لگتا ہے کہ جو ہے وہ ہم ڈیموکریسی کی بات نہیں کرتے. اگر آپ کلچرل ریولوشن دیکھیں تو اس سے بڑا تو کوئی ڈیموکریٹک جو ہے نا وہ کوئی ٹائم ہی نہیں ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ پارٹی کے حوالے سے عوام کو کہا گیا کہ بھائی آپ پارٹی کی اصلاح کرو اور آپ پارٹی کے اوپر قابض ہو جاؤ، آپ پارٹی کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کرو. تو یہ سچویشن بھی آتی ہے، اور یہ سچویشن تبھی آ سکتی ہے کہ جب عوام اور پارٹی کے اندر جو ہے وہ اتنا کلوز معاملہ بن جائے کہ کہاں سے پارٹی ختم ہو رہی ہے اور کہاں سے عوام شروع ہو رہی ہے یا آپ جو ہے وہ ڈٹرمن ہی نہ کر سکیں. اور اسی لیے جو ہے وہ یہ پتہ نہیں یہاں پہ میں نے لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا، خیر کہیں پہ میں نے لکھا ہو کہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماس لائن جو ہے وہ ٹول ہے کہ جس کے ذریعے آپ ڈیموکریٹک سینٹرلزم کو جو ہے وہ عوام کے لیول تک لے جاتے ہیں. وہ اب پارٹی کے اندر نہیں رہتا بلکہ وہ عوام کے لیول تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اچھا، اب تھوڑا سا ہم جو ہے وہ ایاز صاحب کی طرف آتے ہیں. میں نے میری گرامشی کی انڈرسٹینڈنگ میں ایاز صاحب کا بڑا کردار ہے، تو میں اب کیا کروں. ہمارے گرامشی جو نا ایاز صاحب، ان کے ذریعے ہم سنتے رہے. تو خیر، تو 3 امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس جو ہے وہ ہیجمنی کے ہم سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، ایاز صاحب ہماری اصلاح کر سکتے ہیں اگر جو ہے نا وہ کہیں پہ جو ہے وہ گڑبڑ کا شکار. تو 3 امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ہیجمنی کے ایسے ہیں کہ جو کافی حد تک جو کام چائنا میں ہوا اس کی جو ہے وہ غمازی جو ہے وہ کر رہے ہیں. پہلا جو ہے وہ ہیجمنک کلاس مسٹ آف نیسیسٹی انکارپوریٹ انٹو اٹس انٹرسٹ آف دی ادر کلاسز in order to universalize its economic domination. کہ آپ کی اکیلی کلاس جو ہے جسے آپ ریولوشنری کلاس کہہ رہے ہیں وہ اپنا کام نہیں کر سکتی، بلکہ اس کو باقی جو تمام کلاسز ہیں جو کہ آپریس کلاسز ہیں ان کے انٹرسٹ کو اپنے ساتھ انکارپوریٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے آئیڈیاز کو ان تک پہنچا سکیں یا اور ان کے آئیڈیاز کو جو ہے وہ اسیمیلیٹ کر سکیں. اور یہی کام جو ہے وہ چائنا کے اندر جو ہے وہ ماؤ نے کیا تھا کہ اس نے جو ہے وہ پورا
کلاسز کا اور پھر کلاسز کے اندر ان کی لیئرز کا ایک پورا کا پورا تجزیہ کیا کہ کون سی کلاس کی کون سی لیئر کا کون سا ایٹیچیوڈ کون سے کوشچن پہ ہوگا، اور پھر اس کی بیسس پہ یہ ڈٹرمن کیا کہ کون کون سی کلاسز جو ہیں وہ کتنا ریولوشنری کردار ادا کر سکتی ہیں. ہر کلاس جو ہے وہ اس کے نہ صرف اس چیز میں فرق ہے کہ اس کا انقلابی کردار ہوگا کہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی انٹینسٹی میں بھی فرق ہے کہ کس کا کتنا جو ہے وہ انقلابی کردار جو ہے وہ بن سکتا ہے، اور پھر اس کی بیسس کے اوپر کیسے ان سب کے مفادات کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اور یہ سوال بڑا ملتا جلتا ہے ہمارے اپنے سوال سے. جب بھی آپ کی سوسائٹی، مطلب خاص کر اگر آپ اس وقت بھی دیکھیں، کیوس آف کانٹرڈکشنز ہے، تضادات کی بھرمار ہے، ٹھیک ہے نا. پدرسری کا جو ہے وہ خواتین کے ساتھ تضاد ہے، جو ہے وہ فیوڈلزم کا جو ہے وہ کسانوں کے ساتھ تضاد ہے، قومی تضاد ہے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ مزدور کا اور سرمایہ کا تضاد ہے. تو اس طرح کے کئی سارے تضادات جو ہیں وہ سوسائٹی میں موجود ہیں، پلس مظلوم قوموں کے اپنے اندر تضاد ہے، مظلوم طبقات کے اپنے اندر تضاد ہے، ٹھیک ہے. یہ سارے تضادات آپ اپنی سامنے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب یہ چیزیں جو ہے وہ ہم سب جو ہیں وہ اس وقت دیکھ ہی رہے ہیں. اب ان تضادات کے اندر کیا ہم ہر تضاد کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے چلے جائیں گے، اور کیا ہم بیک وقت جو ہے وہ 6-7 محاذوں پہ جو ہے وہ لڑ رہے ہوں گے، یا ہم یہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو سارا آپریس سیکشن ہے، اس آپریس سیکشن کا اس وقت جو ہے وہ پرنسپل تضاد کیا بن رہا ہے. کون سا تضاد اس وقت جو ہے وہ ایک ایسا تضاد ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ جس کو حل کرنے کے لیے سب سے زیادہ فورسز ہماری سائڈ پہ موجود ہیں اور سب سے کم فورسز ان کی سائڈ پہ موجود ہیں. کون سا تضاد ایسا ہے جو اس وقت بالکل شارپ ہو کے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. یہ وہ سارا گیم تھا، یہ وہ ساری سچویشن تھی جو کہ جو ہے وہ ماؤ نے کریٹ کی، اور اس نے جو ہے وہ تضادات، جو دو تضادات کی 2 کیٹیگریز بنائی. ایک وہ تضادات جن کو اس نے کہا کہ مخاصمانہ تضاد، اور ایک وہ تضادات جو کہ غیر مخاصمانہ تضاد ہے. ٹھیک ہے نا. مخاصمانہ تضاد وہ تضاد ہے کہ جو کہ حل نہیں ہو سکتا، جو کہ رہے گا ہی رہے گا. غیر مخاصمانہ تضاد وہ ہے کہ جو کہ جو ہے وہ آپ ریزالو کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وقتی طور پر، کہ بھئی چونکہ ہمارا پرنسپل کانٹرڈکشن جو ہے وہ اس وقت کچھ اور ہے. جیسے میں بات کروں تو جو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک وقت میں اردو بولنے والوں کا یا سندھیوں کا ایک تضاد بن رہا تھا، یہ غیر مخاصمانہ تضاد تھا. یا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پشتونوں کا، افغانیوں کا جو تضاد سندھیوں کے ساتھ بن رہا ہے وہ ایک غیر مخاصمانہ تضاد ہے. یہ جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر کے حل ہو سکتا ہے، پرووائڈڈ کہ دونوں پارٹیز، دونوں لوگ پرنسپل کانٹرڈکشن کو سمجھ رہے ہوں. کیونکہ اگر وہ پرنسپل کانٹرڈکشن کو سمجھ رہے ہوں گے، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے اس وقت ہمارا سب سے اہم تضاد کون سا ہے، تو وہ ان کی جو نگاہ ہوگی وہ اس تضاد کے اوپر ہوگی، باقی سارے تضاد ان کے لیے سیکنڈری ہو جائیں گے. لیکن اگر اس پرنسپل کانٹرڈکشن کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ مسئلہ بنے گا. اور یہاں پر جو ہے وہ ہمارا یا جو ہے وہ انقلابی شعور کا کردار جو ہے وہ اہم ہو جاتا ہے کہ ہم کیسے اس چیز کو جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اور اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے بھی بھیا مسئلہ یہ ہے کہ آپ باہر سے نہیں کر سکتے، اور یہ سب سے اہم چیز ہے. یعنی میں جا کر سندھیوں کو یہ لائن نہیں دے سکتا کہ بھائی صاحب آپ جو ہے نا وہ یہ تضاد نہیں یہ تضاد کریں، جب تک کہ ایز اے مارکسسٹ میں سندھ کے کویشچن کے اوپر کام کر نہیں رہا. اگر میں اس کویشچن کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، میں اس کی فائٹ لڑ رہا ہوں باہر سے نہیں اندر سے، تو پھر میں جو ہوں وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ میں اس کو بتا سکوں کہ یار اس وقت جو ہے وہ ہمارا تضاد یہ ہے. لیکن جب میں باہر سے بات کر رہا ہوں، اس کی اسٹرگل سے جڑے بغیر بات کر رہا ہوں، اس کی اسٹرگل کا پیریفری بن کے بات کر رہا ہوں، تو وہ بات میری کبھی بھی نہیں مانے گا اور نہ میں اس کی بات سمجھ پاؤں گا. یعنی یہاں پر سوال جو ہے وہ یہ نہیں ہے
کہ کوئی بھی قوم جو ہے, جیسے کہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ فالس کانشیسنس کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس کے معاملات کو بھی ساتھ ساتھ سمجھیں کہ وہ کس انسیکیورٹی کا شکار ہے, اس کے اپنے کیا مسائل ہیں, وہ ان تضادات کو کس طریقے سے فیل کر رہا ہے, اور وہ آپ تبھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ اس کی اسٹرگل کا جو ہے وہ پارٹ ہوں گے. وہ آپ اس کی اسٹرگل سے باہر رہ کر جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے. خیر تھوڑا سا میرا خیال ہے لمبا تو نہیں ہوا, صحیح ہے, ٹھیک. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ مختلف کلاسز کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا ہے, اور اس انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آگے اپنی لڑائی کو جو ہے وہ لے کر جانا ہے اور انکارپوریٹ کرنا ہے. تو وہ ہیجمونک کلاس جو ہے وہ تبھی ہیجمونک ہوگی کہ جب وہ باقی کلاسز کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ اپنی ساتھ جو ہے وہ انکارپوریٹ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے ساتھ انکارپوریٹ کر سکے. اچھا, پھر جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیسے وہ جو پرٹیکولر کلچر ہے اس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے اپنے اس یونیورسلائز کلچر کے ساتھ جو ہے وہ نتھی کر سکے. وہ کلچر جو کہ آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کلچر جس کے ساتھ آپ جوڑنے چاہ رہے ہیں, اگر آپ جس سیٹنگ میں رہتے ہیں اس کے کلچر کے ایلیمنٹس کو مائنس کر کے اس کے اوپر کام کریں گے تو آپ کبھی بھی وہ یونیورسلائز کلچر جو ہے وہ وہاں پر ڈیولپ ہی نہیں کر سکیں گے, کوئی جڑت جو ہے وہ بن ہی نہیں سکتی. تو ایک کلچرل لیول کے اوپر آپ کو جو ہے وہ اس کے کلچر کو اور اپنے کلچر کو, یا جو کلچر آپ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح ہے, اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا پڑے گا. اور وہ بھی ایک ڈائلیکٹیکل پروسیس ہے. وہ بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے سے سمجھیں گے کہ یار یہ کلچر جو ہے نا وہ صحیح کلچر ہے, بلکہ وہ ایک ٹو اینڈ فرو جو ہے وہ پروسیس ہوگا. تیسرا جو ہے وہ ہیجمونک کلاس جو ہے وہ نیشنل کلاس میں جو ہے وہ تبدیل ہونی چاہیے. نیشنل کلاس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیشنلسٹ ہو جائے. نیشنل کلاس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی انڈیجینسلی جو ہے وہ ڈیولپڈ ایک چیز کے طور پہ دیکھ رہے ہوں, بلکہ وہ باہر سے آیا ہوا ہے امپورٹڈ نظریے کے طور پہ نہیں دیکھ رہے ہوں. جب تک وہ امپورٹڈ نظریے کے طور پر موجود ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ تینوں کمپوننٹس جو ہیں, ان تینوں کمپوننٹس کا جو مظہر ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ماؤ کے پورے نیو ڈیموکریٹک ریولوشن کے اندر جو ہے وہ نظر آئے گا کہ کیسے اس نے جو ہے وہ کلچرلی جو جسے آپ سائنیفیکیشن آف مارکسزم کہتے ہیں, وہ بیسیکلی سائنیفیکیشن آف مارکسزم جو ہے وہ انٹیگریشن آف مارکسزم ود دی کنڈیشنز آف چائنا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اس سے مختلف ہے جو سائنیفیکیشن آف مارکسزم کی بات جو ہے نا وہ آج وہ کر رہا ہے زی یا کیا نام اس کا, جی ہے, ہاں. تو وہ جو بات کر رہا ہے وہ تو جو ہے وہ ایک مختلف معاملہ ہے. جو سائنیفیکیشن آف مارکسزم کی بات جو ہے وہ آپ کو ماؤ کے اندر ملتی ہے, وہ یہ کہ میری پرٹیکولر کنڈیشنز کے اندر میں کیسے مارکسزم کو جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہوں اور میں کیسے اس کے اندر وہ کمپوننٹس جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہوں. تو ہمارے پاس جو اب کی پریکٹیکل کویشچنز آ جاتے ہیں اس سارے نتیجے میں جو ہے وہ نکل کر, وہ پہلا یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنے ایگزسٹنگ سوشل انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہم کس طرح سے اپنے آئیڈیاز کو جو ہے وہ اسیمیلیٹ کریں. وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ سب سے پہلا سوال ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اپنے آئیڈیاز کو اپنے انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ اسیمیلیٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ آگے جو ہے وہ کہیں بھی نہیں بڑھ سکتے. دوسرا جو آپ کے پاس جو ہے وہ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اب اس ساری اسیمیلیشن کے اندر کہیں جو آپ کا کلاس انالیسز ہے یا آپ کا جو انقلابی شعور ہے اس کی گائیڈ لائنس جو ہیں وہ تو بلر نہیں ہونا شروع ہو گئی. آپ جو ہیں وہ ایک نیشنل پروجیکٹ کے اندر ہی جو ہے وہ بہہ گئے, یا آپ اس نیشنل پروجیکٹ کا ہی جو ہے وہ شکار ہو گئے, یا کسی بھی پروجیکٹ کا جو ہے وہ آپ شکار ہو گئے. تو اس کو جو ہے وہ کیسے سنبھال کے رکھا جائے. پھر جو پارٹی کا رول ہے گارنٹر آف کلاس آئیڈینٹی. ٹھیک ہے نا, میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ماسز جو ہیں وہ خود آپ کا رشتہ ان کے ساتھ اتنا گہرا ہو چکا ہو, یا وہ اتنی ان آئیڈیاز کے ساتھ جو ہے وہ جڑ چکی ہوں کہ جہاں پر پارٹی اور ماسز کی ڈویژن جو ہے وہ آپ کو نظر آنا جو ہے وہ بند ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسے آپ کہتے ہیں کہ سوسائٹی انقلاب سے پہلے انقلاب کیسا ہونا چاہیے اس کی ڈٹرمنیشن جو ہے وہ کرنا شروع کر دے, ہے نا. وہ پہلے سے وہ زندگی
وہ طریقہ کار وہ کلچر ایڈاپٹ کر چکی ہو جو کہ بیسیکلی انقلاب کے بعد جو ہے وہ جو جس کا خواب جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. جب وہ اس کلچر میں اسیملیٹ ہو چکی ہوگی تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ صحیح وہ کنڈیشن بنے گی کہ جہاں پر جو ہے وہ انقلابی کیفیت جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. یعنی کہ اگر ہم چند علاقوں میں کام کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ کسی حد تک جو ہے وہ نظریاتی علم جو ہے وہ ان تک پہنچا رہے ہیں, ان کو پتہ بھی ہے مارکسزم کیا ہے, ان کو یہ بھی پتہ ہے کلاس اسٹرگل کیا ہے, ان کو یہ بھی پتہ ہے ہمارے مسائل کے ساتھ وہ کس طرح سے جڑا ہوا ہے, لیکن اس کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ ان مسائل کے لیے پارلیمنٹ کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے, ان کو جو ہے وہ اپنے علاقے کے میئرز کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے, ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے جو ہے وہ ڈی سی آفس کے ساتھ جو ہے وہ لنک اپ ہونا پڑ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی جو ہے وہ اس اسٹیج سے بہت دور ہیں. پارٹی اس کی جو ہے وہ حیات بن جاتی ہے, یعنی پارٹی وہ ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے. وہ ایک ریولیوشنری زندگی ایک طرح سے جو ہے وہ گزارنا شروع کر چکے ہوتے ہیں, جہاں پر وہ اسٹیٹ کی باؤنڈریز کو جو ہے وہ چیلنج کرنا شروع کر چکے ہوتے ہیں, یا کم از کم وہ اسٹیٹ کو ریجیکٹ کرنا شروع کر چکے ہوتے ہیں, جہاں پر وہ یہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ہمارے مسئلے مسائل جو ہے وہ ریزالو نہیں ہوں گے, اور وہ ایک اپنا نیا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی اسٹیج میں جو ہے وہ انٹر ہونا شروع ہو چکے ہوتے ہیں. تو وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب جو ہے وہ آپ انقلابی کیفیت میں جو ہے وہ داخل ہو سکتے ہیں. اب وہ چاہے آپ کے سیز جو پاور اسٹیٹ پاور حاصل کرنے سے پہلے کی کیفیت ہو یا اس کے بعد کی کیفیت ہو. یعنی کہ اگر آپ رشین ریولوشن کی بات کریں گے تو رشین ریولوشن میں وہ کام آپ کو انقلاب آنے کے بعد کرنا پڑے, اور جو ہے وہ اگر آپ چینی انقلاب کی بات کریں گے تو وہ کام آپ کو جو ہے وہ انقلاب آنے سے پہلے ہی کافی حد تک جو ہے وہ کرنا شروع آپ نے جو ہے وہ کر دیا. ماس لائن جو ہے وہ اس ساری سچویشن کا جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ سولوشن آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے, لیکن اس کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی سولوشن, ٹھیک ہے نا. کلچرل ریولوشن کی ساری ایکٹیویٹی کے بعد بھی جو ہے وہ بالآخر جو ریویژنسٹ ٹینڈنسی تھی اس نے واپس کنٹرول حاصل کر لیا. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اور کون سے طریقے ہو سکتے ہیں, اور کون سی جو ہے وہ معاملات ہو سکتے ہیں جس سے ہم جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں, یا ماس لائن کو جو ہے وہ اور مزید کس طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے جس سے ماسز جو ہیں وہ پارٹی کو بیسیکلی جو ہے وہ انقلاب کو ختم کرنے سے بچا سکتے ہیں, چاہے وہ کروشیو کی صورت میں ہو چاہے وہ ڈینگ کی صورت میں ہو. تو یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے, اور اس کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ وقت ہی بتائے گا کہ کس طرح سے چیزیں جو ہے وہ آپ ڈیولپ کرتے ہیں. لیکن اہم چیز یہی ہے کہ سولوشنز آپ کے اپنے ہونے چاہیے. یعنی آپ اگر جو ہے وہ لینن ماؤ کے سولوشنز کو سے سیکھنا تو صحیح ہے, لیکن اگر منوان آپ اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ جو ہے وہ شاید اپنی سوسائٹی کے حساب سے یا اپنے وقت کے حساب سے جو ہے وہ اس کو نہیں اپلائی کر پائیں گے. آپ کو ان گائیڈ لائنز یا ان ایکسپیرینسز کی بیسس پہ جو ہے وہ مزید اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے کام کرنا. یہیں سے آپ کا جو ہے وہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل اسٹریٹجی کا بھی جو ہے وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ٹرولی آپ ڈیموکریٹک جو ہے وہ کس طرح سے ماسز کی آواز کو زندہ رکھ سکتے ہیں ود ان دا کمیونسٹ سوسائٹی. اور وہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اسٹیٹ یعنی ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیریٹ کا مطلب یہ ہے کہ باقی ساری آوازوں پر جو ہے وہ پابندی لگ جائے گی. میرا خیال ہے کہ اس کو کافی حد تک کئی لوگوں نے جو ہے ماؤ نے خود چیلنج کیا, ٹھیک ہے نا. لیٹ دا 100 فلاورز بلوم کا جو پورا کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ لوگوں کی آوازوں کو جو ہے وہ سنو, ان کو بولنے دو, اور اس سے سیکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنا کام کو ڈیولپ کریں. اجیت کا ایک آرٹیکل جو ہے وہ ریولیوشنری وین گارڈ کے اوپر ہے, وہ بڑا اچھا آرٹیکل ہے, اگر آپ لوگ جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کر سکیں. اور اس میں اس چیز کو کے اوپر جو ہے وہ بڑی بات کی گئی کہ جو خواتین کی موومنٹس چل رہی ہیں, جینڈر بیسڈ موومنٹس چل رہی ہیں,
اور سوشل مسائل پر جو موومنٹس چل رہی ہیں، یہ کمیونزم کے آنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم سے جینڈر کا مسئلہ جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا، بلکہ ان موومنٹس کی ضرورت جو ہے وہ کمیونزم آنے کے بعد بھی رہے گی، اور ان موومنٹس کو جو ہے وہ چلتے رہنے دینا چاہیے اور ان کو انکریج کرنا چاہیے کمیونزم آنے کے بعد بھی۔ تو مطلب ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ جو ہے وہ موجود ہے کہ آپ ہر چیز کو لبرلزم کے احاطے میں ڈال کر یا لبرلزم کی لینگویج میں ڈال کر جو ہے وہ نگیٹ نہ کریں، بلکہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اس میں سے یہ دیکھیں کہ وہ کس چیز کے حوالے سے چل رہی ہے اور وہ کویسچنز ریزالو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اور اس آئیڈیلزم کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ ایک دفعہ آپ کی انسرجنسی ہو گئی، ایک دفعہ اسٹیٹ پاور جو ہے وہ کسی کمیونسٹ پارٹی کے ہاتھ میں آ گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ سارے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ بہت سارے مسئلے مسائل اس کے بعد رہیں گے اور وہ آہستہ آہستہ ہی جو ہے وہ حل ہوں گے۔ پھر جو سب سے بڑا سوال ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ سوشلزم اور ریولوشن کا اپنا سوال ہے کہ ریولوشن کے بعد سوشلزم جو ہے وہ آتا ہے یا وہ رہتا ہے، اس کی کیا گارنٹی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دو ایکسپیریمنٹ آپ کے سامنے ہو چکے، ایک سوویت یونین کا ہو چکا، ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ چائنا کا ہو چکا، کہ جو دونوں اب اس جگہ پر نہیں موجود جس جگہ پہ ان کو لایا گیا تھا۔ اور وہ ایک ایسا سوال ہے جس کے لیے جو ہے وہ ٹو لائن اسٹرگل کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے کہ ریاست پہ قبضہ ہونے کے بعد یا جو ریولوشنری پارٹی کا یا انقلاب آنے کے بعد جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ اسٹرگل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، بلکہ ایک اینڈ لیس اسٹرگل ہے جو کہ جو ہے وہ جاری رہتی ہے جب تک کہ ایک اسٹیبل فارمیشن جو ہے وہ سوسائٹی کی آن اے گلوبل لیول جو ہے وہ نہیں ڈیولپ ہوتی، کیونکہ جو ہے وہ آپ کا ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایکسچینج کا مسئلہ ہے، جو کہ ایکسچینج ویلیو میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ پھر اسی کیپٹلزم کے اندر پھنس رہے ہوتے ہیں جس کیپٹلزم سے آپ نجات جو ہے وہ، خیر یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے، میں اس کو جو ہے وہ کٹ شارٹ کرتا ہوں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ماؤ کے لیے بھی یا باقی سب کے لیے بھی انقلاب کے بعد انقلاب ختم نہیں ہوا، بلکہ انقلابوں کا ایک سلسلہ آپ کو جو ہے مستقل جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، اور اسی لیے چائنا کی جو 81 جو وہ تھی کانگریس، اس کا جو ڈاکیومنٹ ہے اس میں سے جو انہوں نے کچھ چیزیں نکالی، اس میں سے ایک یہ تھا کہ بھئی آج کے بعد ٹو لائن اسٹرگل کا جو ہے وہ کوئی ذکر جو ہے وہ نہیں ہوگا، یعنی کہ پارٹی کے اپنے اندر کوئی اسٹرگل نہیں ہو سکتی، پارٹی کے اپنے اندر کوئی کسی کو چیلنج نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ویسے ہی جاری رہے گا۔ کنکلوژن جو ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کی تھیری جو ہے وہ بس یہ کر سکتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اوور آل ڈائریکشن جو ہے اس کے حوالے سے بتا سکے، لیکن کس طرح سے وہ میڈیٹ کر کے ایکٹیویٹی کو اور اس کی کنسیپچولائزیشن کو، کہ آپ کی جو کا انقلابی عمل ہے اور پھر اس انقلابی عمل کی سمجھ سے جو آپ انقلاب کو سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آئے گا، اس کو میڈیٹ کرنے کا ایک ٹول جو ہے وہ انقلابی تھیوری۔ یونیورسل ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ بیکار ہیں بغیر جو پرٹیکولر سرکمسٹانسز ہیں ان کو سمجھیں۔ اگر آپ پرٹیکولر سرکمسٹانسز کو سمجھ کر یونیورسل ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ اس کے سیکھ کرتے ہیں تو پھر تو کوئی بات ہے، ورنہ جو ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھیری اکیلے آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے گا سوال جو ہے وہ آپ کا انقلابی عمل اور اس انقلابی عمل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پرٹیکولر سرکمسٹانسز اور اس سے جنریٹ ہونے والا جو انقلابی شعور ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا کیا جائے، اور وہ کیا کیا جائے جو ہے وہ آپ لوگوں کو ڈٹرمن کرنا ہوگا، ہم لوگوں کو ڈٹرمن کرنا ہوگا، وہ لینن ماؤ ہمارے لیے جو ہے وہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے۔ یہی اس کا حاصل ہے، یہی سارے کچھ۔ ہمارے پہلے دن سے جو ایک سوال تھا کہ پریکٹس میں کیا کریں، کیا کیا جائے، تو اس کا ایک بڑا اچھا جو ہے وہ
बल्कि मुझे ना रिफ्रेश करने का विचार है डिफरेंट मार्क्सिज्म से इसको मार्क्सिज्म प्रैक्टिस सही मायनों में जो है ये हमारी चीज़ें होंगी। तो अच्छा सवाल ये है कि जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि प्रैक्टिस में कैसे चीज़ें आती हैं, तो जैसे मास लाइन का जिक्र हुआ या इंटीग्रेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज, तो जो आपका केबीटी का सारा एक्सपीरियंस है या इससे पहले की सियासत का लंबा एक्सपीरियंस है, तो उसमें आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को प्रैक्टिस में आते हुए? ज़रूरी नहीं कि यही कोई भी मिसाल है जहाँ पे हमें नज़र आता है कि हमने एक थ्योरी को प्रैक्टिस में इंकॉर्पोरेट किया और उससे जो है वो वापस हमें फीडबैक मिलता है जिसको हम मजीद जो है वो डिफाइन करते हैं चीज़ों को, प्रैक्टिस और क्लियर होकर मिसाल इस तरह कभी नहीं होगा। और हमें वही मॉड्यूल लागू करते हुए जिस तरह आपने मखासमाना और गैर मखासमाना, एंटागोनिस्टिक और नॉन एंटागोनिस्टिक तजादात की बात की, और हम सिर्फ ये कहकर रद्द करते हैं कि ये दोस्ताना तजाद है, और उसको बाईपास करते हुए हम हकीकी तजाद तक कैसे पहुँचेंगे। यानी हम कहते हैं जिस तरह आपने दो मिसालें दी, उनकी एक टाइप की हकीकत को काट कर, चीज़ों को काट कर देखें और असली हकीकत को एक्सपोज कैसे करेंगे कि ये उस बड़े तजाद के पैदा करता तजादात हैं, उसके काउंटर में बिना आए हुए हम किस तरह उस पर खोल सकते हैं। मैं उनके सवाल से शुरू करता हूँ, फिर आपके सवाल। ठीक है, तो उनका जो सवाल है वो बड़ा अहम सवाल है। कोई आपके लिए नहीं डिटरमिन कर सकता कि कौन सा तजाद गैर मखासमाना होगा और कौन सा मखासमाना होगा। ये डिटरमिन करना तो आपका काम, ठीक है ना। और ये भी आपकी अकल समझ है कि आप उसको जो है वो मखासमाना समझते हैं या गैर मखासमाना समझते हैं, या आप बैक वक्त चार फ्रंट पे लड़ना चाहते हैं। ये भी मतलब कोई आपको डिटरमिन करके नहीं कह रहा कि नहीं आपने जो है वो एक ही फ्रंट पे लड़ना है, आपने जो है वो चार फ्रंट्स पे नहीं लड़ना। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है जो मुझे यहाँ सोसाइटी से देख के समझ में आई कि इस वक्त जो क्वेश्चन है सबसे अहम, वो क्वेश्चन है जो कौमों के लिए कि उनकी कौमी ऑपरेशन, ठीक है ना। उस कौमी ऑपरेशन के अंदर अगर उस ऑपरेशन का दूसरी कौम भी शिकार है और आप भी शिकार हैं, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप उसके साथ हाथ मिलाएं और आप उस ऑपरेसिव पावर के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ें, जो कि ज़्यादा बड़ी है, जो कि ज़्यादा हैबतनाक है, जो ज़्यादा डिसाइसिव है। और ना सिर्फ ये कि आप खुद उस गैर मखासमाना तजाद का शिकार नहीं हो, बल्कि आप कोशिश करें कि अगर वो दूसरी कौम उस गैर मखासमाना तजाद को बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रही है, तो डायलॉग के ज़रिए उसके साथ भी जो है वो आप इंगेज करके उसको जो है वो हल करने की कोशिश करें। देखें, जब आप लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो आप लड़ाई लड़ रहे होते हैं, फिर उस वक्त ये इम्पोर्टेंट नहीं रहता कि यार उसने पहले गलती की है या मैंने पहले गलती की है। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप किस हदफ के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और उस हदफ के ख़िलाफ़ जो लोग भी आपके साथ जुड़ सकते हैं आप उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब मतलब मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि जो अफ़गान कौम है, या मतलब है तो बेसिकली पश्तून, अब उसमें आपने डिमार्केशन अफ़गानिस्तान के पश्तूनों की और यहाँ की हुई है कि वो अफ़गानी है। जो तो इवन अगर मैं कहूँ कि अफ़गानी का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो भी वो उसी रियासत के ऑपरेसिव स्ट्रक्चर से जो है वो मार खाई हुई है, जिस रियासत के ऑपरेसिव स्ट्रक्चर से हम मार खाए हुए हैं सिंध के लोग। तो इसलिए मेरा ये मानना ये है कि किसी भी तरीके से बात करके, डायलॉग करके उन फोर्सेस को जो कि उनकी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें ये तजाद जो है वो फिल वक्त जो है वो हल करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे तजादात होते हैं जो आप आज हल भी कर लेते हैं और कल वो दोबारा खड़े भी होते हैं, और फिर आप कल उसके ख़िलाफ़ लड़ भी रहे होते हैं। यानी जो है वो सरमायादारी जो थी, कौमी सरमायादारी, उसके साथ जो है वो वक्ती तौर पर हाथ मिलाया गया जब साम्राज्य के साथ जो है वो चीन ने लड़ाई लड़ी, और उसके बाद फिर उस सरमायादारी के साथ जो है वो लड़ाई लड़ी। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आज का जो आपका तजाद जो है वो प्रिंसिपल नहीं है, वो कल प्रिंसिपल नहीं होगा। तो ये एक टैक्टिक्स का सवाल है, एक स्ट्रेटजी का सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि अक्लमंदाना बात ये है कि आप ये डिटरमिन करें कि रूट कॉज क्या है। बेसिक सी बात है ना, किसी भी चीज़ के लिए आप कोशिश ये करते हैं कि यार इस वक्त पहले तो रूट कॉज को जो है वो तबाह किया जाए, उसके बाद फिर देखा जाए कि यार उसकी वजह से और क्या बीमारियां जो है वो पैदा हुई, और उन बीमारियों के ऊपर जो है फिर उसके बाद जो है वो काम किया जा सकता है। तो इस लिहाज से
یہ چیز ہے. لیکن یہ کوئی مطلب یہ بھی کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے. اگر کوئی اور شخص اس سے بہتر اسٹریٹجی جو ہے وہ لا سکتا ہے, ڈیولپ کر سکتا ہے, تو بالکل جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ حق بجانب ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اندرونی تضادات جتنے آپ کم کریں گے ود ان دا اوپریس سرکل, اتنا آپ کی جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ بہتر ہوگی, اتنا جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ جیتنے کے مواقع زیادہ ہوں گے. اور جتنا آپ اندر لڑیں گے اتنا جو ہے وہ سامنے والا جو ہے وہ آپ کے اوپر حاوی آسانی سے ہو جائے گا. یہ ایک چیز جو ہے وہ مجھے لگتی ہے. ماسک لائن کی جہاں تک بات ہے, ماسک لائن کی پریکٹس ہم نے جو ہے وہ پوری کراچی بچاؤ تحریک کا جو پورا معاملہ رہا اس دوران, یعنی جب سے وہ بنی ہے, وہ ماسک لائن کے اوپر ہی بیس چل رہی ہے کہ ہم جاتے ہیں کالونیوں میں اور وہیں سے جو ہے وہ سیکھتے ہیں اور وہیں سے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. سو مچ سو کہ کراچی بچاؤ تحریک جب شروع ہوئی تھی تو اس کا نام جو ہے وہ اینٹی ایوکشن کیمپین تھا. تو جب ہم مارٹن کوارٹر گئے, مارٹن کوارٹر کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا یار یہ کیا بیوقوفانہ نام آپ نے رکھا ہے, تو کسی کو سمجھ بھی نہیں آتا. تو ہم نے کہا بھائی آپ بتا دیں کہ کیا نام جو ہے وہ رکھا جائے. تو انہوں نے کہا آپ کراچی بچاؤ تحریک نام رکھیں, یہ لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے گا, یہ ریلیٹ بھی کرے گا سارا کچھ. تو اس کا نام بھی وہاں سے آیا. ہماری پریکٹس یہ ہوتی تھی کہ ہم جو ہے وہ جاتے تھے متاثرین کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کرتے تھے. میٹنگ کرنے کے بعد وہ ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی اگلا ایکشن جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اس ایکشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایکشن ہوتا تھا. پھر ہم واپس جو ہے متاثرین کے پاس جاتے تھے, پھر ریویو کرتے تھے کہ جو اس ایکشن کا جو ہے وہ کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا, کیا ہمیں جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے, کچھ اور کرنا چاہیے. پھر وہ ہمیں بتاتے تھے کہ نہیں آپ کو یہ نہیں یہ کرنا چاہیے. اسپیشلی مجھے یاد ہے ایک وقت جب کیا نام ہے ہم نے ہائی کورٹ کا فیصلہ جیت لیا تھا, تو بیچ میں جو ہے وہ جسٹس گلزار آیا چھٹیوں پہ, اور اس نے آ کے جو ہے وہ یک جنبش قلم جو ہے نا وہ کہا کہ سب توڑ دو. تو وہ جب سب ٹوٹ گیا تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی امید, آسرا, سب کچھ ٹوٹ گیا. اور ہم لوگ, کمال بات یہ ہوئی کہ ہم زیادہ پیسمزم کا شکار ہوئے. مطلب جو کراچی بچاؤ تحریک کے وہ لوگ جو کہ متاثرین میں سے نہیں تھے, وہ ایک دم بیٹھ گئے کہ اب کیا, مطلب ہم سب کچھ تو ٹوٹ ہی چکا. اور ایسے میں جو ہے وہ جو متاثرین تھے انہوں نے جو ہے وہ میٹنگ کال اپ کی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آئیں. پھر ہم پہنچے. انہوں نے کہا کہ ہم نے بلاول ہاؤس جانا اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ مظاہرہ کریں. تو پہلی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد دوست واپس آئے, ڈسکس کیا. انہوں نے کہا یار ایڈونچرزم نہ ہو جائے, سارے متاثرین بیچارے دھر لیے جائیں گے, ایک مسئلہ ہو جائے گا. دوبارہ جا کے ہم نے میٹنگ کی. ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ دیکھ لیں یہ مسئلے ہوں گے, سارا کچھ ہو جائے گا. ہم بھی تو آبجیکٹیو کنڈیشن زیادہ سوچتے ہیں نا کہ معروضی حالات کیا ہیں. ہم نے جا کر وہی بات کی کہ یار دیکھیں سارے کے سارے دھر لیے جائیں گے, اتنے سارے لوگوں کا کیس کون لڑے گا, فلانا کیا ہوگا, ڈھمکانا. انہوں نے کہا یار ایسی کی تیسی, ہمارے گھر ٹوٹ گئے, آپ جو ہے نا وہ کیس کی فکر کر رہے ہیں اور دھرنے کی کہ اپنا کے اندر ہو جائیں گے اس کی فکر کر رہے ہیں. چلیں آپ نے وہ تیاری پکڑیں. بلاول ہاؤس چلتا. بلاول ہاؤس ہم پہنچے تو مطلب 2-3 گاڑیاں ہماری جو ہیں وہ مطلب پہنچتے ساتھ ہی وہ گرفتار ہو گئی. مگر اس گرفتاری کا فائدہ یہ ہوا کہ تقریباً یعنی کہ 1-1:30 بجے وہ گرفتار ہوئیں اور 4-5 بجے تک جو ہے وہ اتنا شور شرابہ جو ہے وہ سارا مچ چکا تھا کہ جب ہم پریس کانفرنس کرنے کے لیے پریس کلب پہنچے تو جو ہے وہ سعید غنی کی کال ہمارے پاس آئی کہ بھائی آ کر میٹنگ کر لو. ہم نے کہا میٹنگ تو ہم تب تک نہیں کریں گے جب تک ہمارے سارے لوگ نہیں آتے. ہم نے کہا آپ کے لوگ ہم چھوڑ چکے, وہ آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں, آپ آ کے میٹنگ کریں. اور اس پریس کانفرنس کے بعد ہم جب وہاں پر پہنچے تو اور کچھ تو نہیں ملا, لیکن کم از کم یہ ہوا کہ جو وڈتھ تھی نالے کی, روڈ کی, کہ جس کی وجہ سے گھر جا رہے تھے, تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ 30 فٹ سے نکال کے جو ہے وہ 20 فٹ پہ کر دیا. یعنی کہ 10% مطلب 1/3 آپ کے جو گھر ہیں وہ کم از کم جو ہے وہ اس کی وجہ سے سیف ہوئے. اسی طریقے سے جو فوری طور پہ جو اگلی ہیئرنگ ہوئی اس میں جو ہے وہ جسٹس گلزار نے بھی جو ہے وہ کہا کہ 2 سال کے اندر اندر آپ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ان کی کریں گے, ان کو جو ہے متبادل جو ہے وہ لے کر دیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ وہ ایکشن تھا جو کہ عوام کی طرف سے جو ہے وہ ڈیولپ ہوا تھا, اور اگر ہم شاید اپنی دانست میں سوچ رہے ہوتے
تو ہم وہی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے کہ کیا کیا جائے اور کیسے کیا جائے, اور ایسے حالات ہیں اور ویسے حالات ہیں. انہوں نے کہا کہ یار کرو, ہم نے کیا. تو اس طرح کی کئی ساری مثالیں میں نے آپ کو ایک مثال جو ہے وہ دی, اور عوام آپ کو سکھاتی ہے. مطلب میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جو تھیری بھی میں نے سمجھی ہے تھوڑی بہت, وہ عوام سے سمجھی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ جو بلوچوں کی پوری پریکٹس رہی ہے, بلوچ تنظیموں کی, اگر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے تو ان کی پریکٹس جو ہے وہ بھی انفارم رہی ہے اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ, اور وہ مستقل ریکٹیفیکیشن کرتی رہی ہے. مطلب آپ کو ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ختم ہونے کے بعد جو دوسری اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بھی ملتی ہے تو اس میں بہت سارے پہلو ایسے ملتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی غلطیوں سے جو ہے وہ سیکھا, سیکھنے کے بعد اس کو ریکٹیفائی کیا. تو وہ کرٹیک اور انٹرنل کرٹیک کا جو سارا کانسیپٹ ہے, آپ اس سے گزرے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے سیاست میرے حساب سے آپ کو بس سیاست نہیں کرنی چاہیے, بلکہ سیاست جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ تب کرنی چاہیے کہ ایک تو آپ کو کنوکشن ہو اپنے نظریے کے اوپر, اور دوسرا جو ہے وہ آپ ہر چھوٹی بڑی مسٹیک کو جو ہے وہ بہت جو ہے وہ باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آخر میں جو ہماری بات آتی ہے قومی طریقوں کو تو خیر وہ بھی زیادہ شاسی کردار ہوتا ہے. آپ نے ہاؤسنگ فرنٹس کی اور طلبہ فرنٹس کی اور جو اپنے جنس بیس آپ نے فرنٹس کی جو بات کی ان میں مسئلہ کیا کردار ادا ہے, اور یہ فرنٹس کو آگے جا کر جو ہماری سیاسی کوشش ہوتی ہے یا پھر قومی کے لیے یا پھر محنت کشی اس میں انہیں لانا کیسے کرتے ہیں, کیونکہ ہم بہت سے آج کل لیفٹ کی موومنٹ دیکھتے ہیں یا پھر لیفٹ کے لوگ دیکھتے ہیں جو ان فرنٹس میں کام کرنے کو پڑتا ہے, لیکن انہیں کس طرح سے پارٹیز کے ساتھ ملانا ہے یا موومنٹ کی طرف لانا ہے, جس میں تھوڑی سی ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں یا پھر فیلنگس ہوتی ہیں. تو اس پر اگر آپ بات کر سکتے ہیں. ڈے 1 سے لے کے ڈے 3 تک جو میری انڈرسٹینڈنگ میں میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں, میرا کوئی پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو مارکسزم میں انٹرسٹڈ میں ادھر آئی تو میں کنٹیکسچوئلائز کر رہی تھی ہمارے پاکستان کے کلچر سے, اسپیشلی سندھ کے, کیونکہ میں نے ہر جگہ دیکھی مجھے اوپریسڈ کی ہی آوازیں آ رہی تھی, ایوری اوپریسڈ. اب میرے علم میں یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے تو وہ اپنے جو نظریات ہوتے ہیں وہ ایجوکیشن کے تھرو امپلیمنٹ کرتے ہیں. جو ہی پولیٹیشین جو بھی پارٹی آتی ہے ایجوکیشن پالیسی چینج ہوتی ہے. اب مثال ہے سنگل نیشنل کریکولم کی جو عمران خان لے کے آیا. آپ ان بکس میں دیکھیں کہ جینڈر کی ریپریزنٹیشن کیسی ہے, عورت کو حجاب میں, ٹھیک ہے حجاب میں ہے, نام دے رہے ہیں سنگل نیشنل کریکولم, اور مرد کا جو رول ہے وہ باہر کے کام صحیح ہوگا. تو کیا صرف پاکستان میں مسلمان رہ رہے ہیں, آپ سنگل کی بات کر رہے ہیں, باقی ریلیجنس کا کہاں پر ریپریزنٹیشن ہے. سندھ کے کچھ اسکولس میں کچھ جگہوں میں دیکھیں کہ اسکولس ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ہم جا رہے ہیں حیدرآباد کے ٹنڈولا میں, ہم گئے ادھر 10 اسکول چلا رہے ہیں, تو ان بچوں سے پوچھا کہ اسکولس نہیں ہے یہاں پہ, وہ کہہ رہے کہ ہم صبح کے ٹائم پہ وڈیروں کے پاس جا کے کام کرتے ہیں تو وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتے کہ ہم اسکول جائیں. تو شاید وہ بہت چھپا کے ہڈن اس میں 10 اسکول چلا رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بینگ مارکسسٹ, میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ سب کو ایکول ایجوکیشن ملنی چاہیے. اب ایجوکیشن ہی ایک ملک کا ترقی کا باعث بنتا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایکولی آپ ایکول ایجوکیشن دے ہی نہیں پا رہے ہو. ایک تو یہ تھا کہ فرینڈس کے اندر جو ہے ماس لائن کی بات کی تھی سفی نے. میرا خیال ہے آپ جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ماس لائن جو ہے وہ اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے, کیونکہ آپ جب جیسے ہم نے پہلی بھی بات کی تھی کہ جو انٹرسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ جو ہیجمونک کلاس جو ہے اس کے انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ نتھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو مڈل کلاس سے آپ کے پاس جو نظریات آ رہے ہیں اگر آپ اس کو کلاس الائی جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طبقہ بھی انقلاب میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے,
تو پھر اس کے آئیڈیاز بھی اہمیت اختیار کرتے ہیں اور آپ اس کو کس طرح سے انکارپوریٹ کرتے ہیں اور آپ اس سے جو ہے وہ کس طرح سے انفارم ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اہم ہے. تو کسی بھی فرنٹ میں آپ جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ تبھی کام کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ انقلاب میں اس کا کوئی نہ کوئی کردار ہے. جب انقلاب میں اس کا کردار ہے تو پھر آپ اس کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو انکارپوریٹ کرتے ہیں. لیکن فرنٹس کی جو ایک سب سے مطلب جو اکثر فرنٹس ناکام ہوتے ہیں اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ فرنٹس جو ہیں وہ بعض اوقات آپ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ پارٹی اپنے کنٹرول رکھنے کے لیے جو ہے وہ بناتی ہے. فرنٹس کا مقصد کبھی بھی اس لیے نہیں ہوتا کہ پارٹی ان کو اپنے کنٹرول میں رکھے. فرنٹس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹی اس وقت جس پرنسپل کانٹرڈکشن کو پرنسپل کانٹرڈکشن سمجھ رہی ہے فرنٹس اس پرنسپل کانٹرڈکشن پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہوں, چاہے اس میں کسی بھی نظریات کے لوگ ہوں, چاہے اس میں جو ہے وہ لیڈرشپ فرنٹ کی کسی کے بھی ہاتھ میں ہو. اگر اس کا ڈائریکشن اس تضاد کے خلاف ہے جس تضاد کو آپ اس وقت کا سب سے اہم تضاد سمجھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ فرنٹ جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے اور پھر اس میں آپ جو ہے وہ کسی قسم کا سیکٹیرینزم جو ہے وہ انوالو نہ ہونے دیں. آپ اس کو سیکٹیرینزم سے بچائیں, اس فرنٹ کو چلنے دیں, کیونکہ وہ فرنٹ ایک خاص تضاد کے لیے جو ہے وہ بنا ہے اور اس تضاد پہ اس کام کرنا اس کا جو ہے وہ اصل مقصد ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ماس لائن کی اپلیکیشن ہے وہ ان تمام جگہوں پر ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ گرامشی میں بھی اور ماؤ میں بھی ہے کہ آپ ایکسپرٹس کو جو ہے وہ پرولتاریہ بنائیں اور پرولتاریہ کو جو ہے وہ ایکسپرٹس بنائیں. یہ جو پورا کانسیپٹ ہے ایک آرگینک لیڈرشپ کا یا آرگینک انٹلیکچوئل کا, وہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ پروجیکٹ ہے کہ کیسے آپ طلبہ کو اس سیاست کی طرف لے کے جاتے ہیں جو کہ جو ہے وہ مزدوروں کی سیاست ہے, اور کیسے آپ مزدوروں کو وہ ٹولز جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں جو پریولیج جو ہے وہ آپ کے طلبہ کو جو ہے وہ ملا ہوا. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. پتہ نہیں صحیح طریقے سے میں آپ کی بات کو سمجھ کر جو ہے وہ صحیح جواب دے سکا ہوں کہ نہیں دے سکا, لیکن ماس لائن تو ہر جگہ امپورٹنٹ ہے, ایون پارٹی کے اندر امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ اوپر ہی اوپر جو ہے وہ فیصلے لے رہی ہے, اوپر ہی اوپر جو ہے وہ ڈیسیژنز لے رہی ہے اور وہ صحیح طریقے سے نیچے اس کی اسکروٹنی جو ہے وہ اس کے ممبرز نہیں کر رہے ہیں, تو پارٹی کچھ عرصے تک چلے گی, اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی نہیں چل پائے گی, اس کا وجود ختم ہو جائے گا. پارٹی وہی صحیح چلے گی جس کے اندر جو ہے وہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر دونوں کمیونیکیشن کے جو ہے وہ ذرائع موجود ہوں, جو پاور ہے وہ جو ہے وہ نیچے تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہو, کہ اس کا ایک عام کارکن اپنے آپ کو فیصلہ ساز سمجھتا ہو اور ایکٹیولی فیصلہ سازی میں جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہو, تو پھر وہ پارٹی جو ہے وہ اس کا ڈائریکشن جو ہے وہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہوگا, ورنہ جو ہے وہ اس کا ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو وہ یہ جو پورا کانسیپٹ ہے کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ بھی دونوں سائڈ پہ جائے اور آپ کی جو اتھارٹی ہے وہ بھی دونوں سائڈ پہ جائے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ کانسیپٹ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تعلیم کے کردار کے اوپر بات ہوئی تھی, اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ کہ مارکسسٹ پارٹی کی ضرورت کے اوپر. میرا خیال ہے تعلیم کا جو شعبہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ شعبہ ہے, اسی لیے بیچ میں کئی دفعہ ہم نے جو ہے وہ کلچر کی بات کی کہ اگر کلچرلی جو ہے وہ چیزیں درست نہیں ہیں تو پھر آپ اگر فرض کر لیتے ہیں اسٹیٹ پہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں تو 4 دن بعد جو ہے نا وہ عوام ہی آپ کو جو ہے نا وہ اسٹیٹ سے باہر کر دے گی, کیونکہ آپ کے خیالات اور اس کے خیالات تو سیم ہی نہیں ہیں. آپ کا کلچر, آپ کی ایجوکیشن یا آپ کے جو خیالات ہیں وہی اس کے ساتھ اگر نتھی نہیں ہو رہے ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیوں چلے گی. جس کو یہی بیسک گرامشی کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ پھر خالی کوئرجن کا استعمال کر رہے ہوں گے, اس میں جو ہے وہ کوئی کنسنٹ تو شامل ہی نہیں ہوگی نا, تو وہ کنسنٹ جو ہے وہی تو بلڈ کرنی ہے. تو اس کی وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کے مدرسے اور جس طرح کی یہ سارے اسٹرکچرز جو ہیں اور لبرل اسٹرکچرز موجود ہیں, USAID کے ذریعے بہت پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ فنڈنگ آ رہی ہے, اور وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ ایک الگ تعلیمی سسٹم جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے. اس کے مقابلے میں جو ہے وہ آپ کے اپنے تعلیمی ادارے ہونے چاہیے, لائبریریز ہونی چاہیے, اس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے جس طرح کا چھوٹے پیمانے پہ جو ہے وہ کم از کم بنیاد جو ہے وہ ارتقا نے اور ایاز بھائی نے جو ہے رکھی اس وقت. تو یہ جو ہے وہ بڑا کی انسٹیٹیوشن ہے جس کو جو ہے وہ مائنس کر کے آپ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہے وہ تعلیم, اور تعلیم بھی وہ تعلیم بھی پریکٹس سے نکل کر آ رہی ہے, ماسز سے نکل کر آ رہی ہے. وہ ایک نیا کانسیپٹ آف ایجوکیشن جو ہے وہ ضروری ہے. جیسے پولو فریرے
والا جو پورا فیس ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کے اوپر جو ہے وہ میرا خیال ہے کام کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے, اور اگر اس پہ ہم کام نہیں کرتے ہیں تو ہم خود بیسیکلی جو ہے وہ صحیح پریکٹس نہیں کر رہے ہوں گے, اور ہم سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہوں گے. پرنسپل تضاد جو ہے وہ اگر میں کہوں تو اس وقت آپ کا جاگیردارانہ نظام اور جو ہے وہ جو آپ کا فوجی سرمایہ زیادہ کہہ لوں میں اس کو بیوروکریٹک سرمایہ سے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ حاوی ہے. اور وہ تضاد جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بنیادی تضاد اس وقت یہ دو تضادات ایسے ہیں کہ جو ہے وہ بنتے ہیں, چاہے وہ قوموں کے حوالے سے آپ بات کر لیں یا قومیتوں کے حوالے سے بات کر لیں, چاہے وہ جو ہے وہ آپ مزدوروں کے حوالے سے بات کر لیں, چاہے وہ آپ کسانوں کے حوالے سے بات کر لیں, چاہے اب آپ جو ہے وہ اپنی مڈل کلاس کو لے لیں. تو ان سب کا جو اس وقت جو ہے وہ بنیادی تضاد بن رہا ہے وہ ان دو ایلیمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ بنیادی طور پہ بن رہا ہے. ایک آپ کا بیوروکریٹک سرمایہ اور فوجی سرمایہ, اور ساتھ میں جو ہے وہ جاگیردارانہ نظام جو کہ ڈائریکٹلی فیولڈ بائی اپنا امپیریلسٹ سسٹم ہے. تو کیونکہ آپ ایک بیک وقت سیمی کالونیل اور جو ہے وہ سیمی فیوڈل اسٹیٹ بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کے اندر جو ہے وہ انٹرنل کالونیلزم جو ہے وہ بھی موجود ہے, اور یہ ساری کی ساری کڑیاں جا کے جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے جو ہے وہ لنک اپ ہوتی ہیں, جو انیبل کرتے ہیں باقی تمام سامراجی طاقتوں کو کہ وہ ہر طرح سے ہمارا جو ہے وہ استحصال کر سکیں, چاہے وہ ریسورسز کی صورت میں ہو, چاہے وہ جو ہے وہ ہمارے لیبر کی صورت میں ہو, چاہے وہ آپ فوڈ سیکورٹی کی بات کر رہے تھے ہمارے اناج کی صورت میں ہو. ان ساری چیزوں کی کڑیاں جا کے جو ہے وہ ان دو طبقات کے ساتھ جو ہے وہ جڑتی ہیں, اور اس کے خلاف جو ہے وہ ہمیں لڑنا چاہیے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے, بعض اوقات آپ مصنوعی یونٹی سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ حقیقی یونٹی کی طرف جائیں. یعنی اگر قومی تضادات اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ اب اس ریاست کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہ سکتے, تو ہم پھر یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ لیٹس ڈیوائڈ ٹو یونائٹ. جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا جو ہے ماؤسٹ جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا جو پیپر ہے نیشنل کویسچن کے اوپر, اس کا اینڈ میرا خیال ہے اسی نعرے کے اوپر کیا ہے کہ لیٹس ڈیوائڈ ٹو یونائٹ. تو اس ڈویژن میں بھی ایک یونٹی قائم ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ان کی اس ڈیمانڈ کو, اور بیسیکلی ڈیمانڈ کو کیا سمجھنے, یہ آپ کا اپنا پروجیکٹ بن جاتا ہے. یعنی اگر بلوچستان کا پروجیکٹ آپ کا پروجیکٹ نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے نا وہ بیسیکلی اپنے ساتھ بھی انسنسیئر ہیں اور ان کے ساتھ بھی انسنسیئر ہیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں بلوچوں کا درد ہے, ٹھیک ہے. تو اگر تو وہ آپ کا پروجیکٹ ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ حل نکلے گا, تو پھر آپ کی صحیح یونٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بنے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ہر نیشنل کویسچن کو ایک طریقے سے نہیں دیکھ سکتے, مختلف نیشنل کویسچنس کا جو ہے وہ مختلف سچویشن ہوتی ہے, اور جس سچویشن میں وہ نیشنل کویسچنز ہیں آپ کو اسی حساب سے جو ہے وہ ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ اگر بلوچستان کا کویسچن ایک سٹیج پہ کھڑا ہوا تو اس کا مطلب ہے سندھ کا کویسچن بھی اسی سٹیج پہ کھڑا ہوا, پختونخوا کا کویسچن بھی اسی سٹیج پہ کھڑا ہوا, گلگت بلتستان کا بھی کویسچن اسی سٹیج پہ کھڑا ہوا. ہر نیشنل کویسچن کی اپنی الگ الگ ڈائنامکس ہیں, ان ڈائنامکس کو سمجھنا, ان کے ساتھ کام کرنا وہ بہت ضروری ہے. لیکن پرنسپل کانٹرڈکشن تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کلیئر ہو نہیں سکتا ہمارے لیے, ایون عوام کے لیے, کہ بھئی اس وقت جو ہے وہ ہمارا پرنسپل کانٹرڈکشن ان دو چیزوں پہ کھڑا ہوا ہے, ایک فیوڈل سٹرکچر کے اوپر اور جو ہے وہ جو فیوڈل بیس کے اوپر, اور جو ہے وہ جو کالونیل سٹرکچر ہمارا اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور ان کو, اور جو ہے وہ بیوروکریٹک سرمایہ کو, اور خاص کر فوجی سرمایہ کو جو کہ جو ہے وہ چوسے چلا جا رہا ہے ہر چیز کو, اس کو ختم کیے بغیر تو آپ کہیں نہیں بڑھ سکتے. پہلا تو کانٹرڈکشن میرے حساب سے یہی بنتا ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن جو ہے وہ مجھے یہی سمجھنا ہے.